حضرات، وہ ساعت سعید آ گئی جس کی شرح شام سے آپ سب انتظار کر رہے تھے۔ وہ نورانی گھڑی، وہ عرفانی گھڑی، وہ مکمل مخدومی فیضان کی گھڑی، یعنی برادر طریقت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار اشرفیت، حضرت العلامہ ثانی لا کلام، حضرت علامہ و مولانا حافظ وقاری سید شاہ مجاہد اشرف اشرفی الجیلانی قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی، مکمل آن بان شان اور مکمل مخدومی فیضان کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضرات، اب تک آپ کا جلسہ قبولیت کی دہلیز سے گزر رہا تھا، اب تک آپ کا پروگرام قبولیت کے منازل کو طے کر رہا تھا، اب تک آپ کا جلسہ قبولیت کے ارد گرد طواف کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ذات جو مقصود جلسہ ہو، وہ ذات جو مطلوب جلسہ ہو، وہ ذات جنہوں نے آپ کو پتا ہے کہ حضرت کی طبیعت بہت ناساز ہے، حضرت بالکل سفر کرنے کے لائق نہیں تھے، کل سے بہت طبیعت ناساز ہے، لیکن جیسے ہی بات یہاں کی آئی میں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف نہ لے جائیں، میں چلا جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں بابو، وہ ہمارا جلسہ ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ذات ہے جس نے صرف آپ کو نہیں بلکہ جس نے صرف آپ کے جلسے کو نہیں بلکہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ بابو وہاں جانا ضروری ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں۔ میاں ایسے تو بہت پیر ملیں گے جن کو مرید کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیر ہیں، ایسے تو بہت پیر ہیں جن کو مرید کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیر ہیں۔ ارے وہ فلاں ہمارا پیر ہے، وہ فلاں ہمارا پیر ہے، ایسا پیر بہت کم ملے گا جو مریدوں کو کہتا ہو کہ یہ میرا مرید ہے، میرا مرید ہے۔ تو آپ جتنا فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا، اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا کہ ہمیں ایسا پیر دیا جسے صرف ہم اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ ہمارا پیر بھی ہمیں اپنا۔ خدا کا فضل ہے سید کا یہ گھرانہ ملا، خدا کا فضل ہے سید کا یہ گھرانہ ملا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری حالت کیا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بڑی حکایت، مولانا روم فرماتے ہیں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک شکاری تھا جو شکار کی تلاش میں نکلا۔ جیسے ہی جنگل وہ بھٹکتا رہا، جنگل وہ گھومتا رہا، شکار کے تلاش میں سفر اس کا جاری تھا کہ راستے میں اسے کچھ پتھر دکھے جو چھوٹے چھوٹے کنکر تھے پتھر کے۔ اسے دیکھ کر اس کی خوبصورتی نے شکاری کے دل کو اپنا لیا اور شکاری مجبور ہوا کہ ان پتھروں کو اٹھا لے۔ لہذا شکاری ان پتھروں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے شکار کی طرف چلا۔ تھوڑا سفر طے ہی کیا تھا کہ سامنے شکاری کو ایک شکار نظر آیا، اس نے تھیلے سے پتھر کو نکالا اور شکار پہ دے مارا۔ شکاری چلتا رہا، پتھر سے شکار کرتا رہا، شکاری چلتا رہا، پتھر سے شکار کرتا رہا، یہاں تک کہ شکاری کے پاس آخری پتھر تھا اور سامنے ایک شکار تھا۔ شکاری نے چاہا کہ پتھر سے شکار کیا جائے، پتھر سے شکار کیا جائے۔ جیسے ہی شکاری نے پتھر پھینکنا چاہا کہ سامنے سے جوہری کا گزر ہوا۔ جوہری نے شکاری کے ہاتھ میں جب پتھر دیکھا، کہا اے شکاری کیا کر رہا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے جس سے تو شکار کر رہا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، جس سے تو شکار کر رہا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ اب سر پہ ہاتھ رکھا اور آنسو بہانے، سر پہ ہاتھ رکھا
اور آنسو بہانے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ جوہری کہتا ہے یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اے شکاری تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں نے تمہارے پتھر کو ضائع ہونے سے بچا دیا، میں نے تمہارے قیمتی پتھر کو برباد ہونے سے بچا دیا، اور تم ہو کے آنسو بہا رہے ہو۔ تو اس شکاری نے کہا اے جوہری میں آنسو اس لیے بہا رہا ہوں کہ ایسے بہت سارے پتھر تھے میرے پاس، میں اس کی معرفت مجھے نہ تھی، میں اس کی قدر نہ کر سکا، میں نے ہر ایک پتھر کے ٹکڑے کو ضائع۔ اے مسلمانوں میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اب آخری دور پہ ہے آج کا پروگرام، ان قریب دعا ہوگی، پروگرام ختم ہوگا، ان قریب دعا ہوگی اور پروگرام ختم اور دعا کے بیچ میں عقیدتوں کا ایک نذرانہ پیارے آقا مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں سلام کی شکل میں پیش ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ لہذا میں چاہوں گا کہ آپ جتنے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ہم تعداد نہیں دیکھتے، ہم تو کربلا والے ہیں نا، ہم تعداد نہیں دیکھتے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، نام علی کا لیتے ہیں میدان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور محمود اشرف۔ نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی جہاں اولاد علی بیٹھے ہوں، حضرت علی کے بارے میں جانتے ہیں نبی نے کیا دعا کی؟ پیارے آقا یوں عرض گزار ہیں مولا کی بارگاہ میں، اے مالک و مولا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، حق کو ادھر پھیر جدھر علی۔ دیکھو یہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق، یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے، جدھر علی ہے ادھر حق کو پھیر دے۔ تو اب بتاؤ کہ علی جدھر ہو حق ادھر ہو، علی نماز میں حق نماز میں، علی رکوع میں حق رکوع میں، علی سجدے میں حق سجدہ میں، علی قیام میں حق قیام میں، علی قعود میں حق قعود میں، علی مصلی پہ حق مصلی پہ، علی منبر پہ حق منبر پہ، علی بستر پہ حق بستر پہ۔ تو سوچو اگر علی بستر پہ تو حق بستر پہ، اگر علی منبر پہ تو حق منبر پہ، علی مصلی پہ تو حق مصلی پہ۔ بتاؤ صحیح اگر علی مومن کے سینے میں ہو، علی مومن کے سینے میں ہو تو اب یہ نہ کہنا کہ علی مومن کے سینے میں، بلکہ یہ کہنا کہ حق ہے مومن کے سینے میں، حق مومن کے سینے میں۔ تو جب علی مومن کے سینے میں ہو تو حق مومن کے سینے میں ہو۔ عزیزان گرامی پھر کتنا خوش قسمت ہو وہ، کتنا اپنے مقدر پہ نازا ہو وہ کہ جس کے سینے میں علی ہو اور ہاتھ میں دامن اولاد علی، سینے میں علی ہاتھ میں دامن اولاد علی، سر پہ دستے اولاد علی، سینے میں علی، پھر اس کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، پھر اس کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی یہ تو بہت اونچی بات ہے، میں اپنے موضوع کو بڑھاؤں آگے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آج دیکھیں آپ نے جلسہ کیا، جلسے میں نہ جانے کتنے خطاب کو آپ نے سماعت کیا، لیکن میں آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جلسے کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم جلسہ کیوں سجاتے ہیں، آپ اب تک کیوں بیٹھے ہیں، حضرت بیماری کے باوجود، علالت کے باوجود ہمارے درمیان کیوں موجود ہیں۔
मैं क्यों आया हूँ, ये उलमाए किराम क्यों मौजूद हैं। अजीजाने गिरामी, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम जिक्र मुस्तफा करें, हम जिक्र मुस्तफा करें और अल्लाह इस जिक्र को कबूल फरमा ले, हमारी हाजिरी हो रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। वरना याद रखें, नबी की जात वो बात है, नबी की शान कमा कोई बयान नहीं कर सकता, चाहे आप 10 लाख का जलसा करा ले या 50 लाख का जलसा करा ले, नबी की कमा शान बयान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा या साहिबल जमालो व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुब्बिरल अमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बाद खुदा बुजुर्ग तू ही काम। नबी का जलसा 10 लाख में भी नाकाम। अब कामयाब सब है कि 1 रुपया में भी अकीदत हो, 1 रुपये में भी खुलूस हो, 1 रुपये में भी मोहब्बत हो, 1 रुपये में भी चाहत हो, 1 रुपये में भी आरज़ू हो, 1 रुपये में भी तमन्ना हो। अरे हम तो उस जमात के मानने वाले हैं और हमारा रिश्ता तो उस जमात से है कि हमारा अकीदा है कि या रसूल अल्लाह मैं गरीबी की वजह से आ नहीं सकता, या रसूल अल्लाह मैं गरीबी की वजह से आ नहीं सकता, क्या तू बुला। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं। हर आदमी आप जलसा करा रहे हैं, मकसद क्या है? आप कामयाब होना चाहते हैं, हम आए हैं, मकसद क्या है? हम कामयाब होना चाहते हैं। आप पूरी दुनिया का नजारा कर लें, देखें लोगों को, लोग क्यों चाह रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। एक चोर है, चोरी कर रहा है, उस चोर से पूछे ये चोर क्या जरूरत आन पड़ी कि तुमने चोरी किया, तो वो चोर कहेगा हम चोरी के जरिया कामयाब होना चाहते हैं। एक रहगन तो देखें, उससे पूछे क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने नेक रास्ता छोड़कर रहबरी का रास्ता इख्तियार किया है, वो कहेगा हम कामयाब होना चाहते हैं। डॉक्टर अगर चाहता है कामयाबी चाहता है, इंजीनियर चाहता है कामयाबी चाहता है, प्रोफेसर चाहता है कामयाबी चाहता है, लेक्चरर चाहता है कामयाबी चाहता है, मुकर्रिर चाहता है कामयाबी चाहता है, शायर चाहता है कामयाबी चाहता है, नकीब चाहता है कामयाबी चाहता है, अदीब चाहता है कामयाबी चाहता है, प्रोफेसर चाहता है कामयाबी चाहता है, मुहद्दिस चाहता है कामयाबी चाहता है, मुहक्किक चाहता है कामयाबी चाहता है। यही वजह है कि आप नहीं देखते, आपके मुआशरे में रहने वाला, आपके समाज में रहने वाला, आपके सोसाइटी में रहने वाला अपने गांव को छोड़कर कभी दिल्ली और कभी कलकत्ते का सफर करता है, और कभी कभी जरूरत आन पड़ती तो अपने मुल्क को छोड़कर विदेश की तरफ रवाना हो जाता है। उस जाने वाले से पूछे क्या जरूरत आन पड़ी है मियाँ, क्या आपने अपना घर छोड़ा है, क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपने अपना घर छोड़ा है, अपना मकान छोड़ा है, अपना गांव छोड़ा है, अपना खेत और खलियान छोड़ा है, क्या जरूरत आन पड़ी। तो वो छोड़ने वाला कहेगा कि मैंने इसलिए छोड़ा हूँ, मैंने इसलिए छोड़ा है कि मुझे जो कामयाबी चाहिए वो मेरे गांव में रहकर मुझे न मिलेगी। उसी कामयाबी की तलाश में वो इंसान कभी कलकत्ता जाता हुआ नजर आता है, कभी दिल्ली का सफर करता हुआ नजर आता है, कभी सऊदी का रुख करता हुआ नजर आता है। ये यहाँ भी अक्ले सलीम है, अक्ले सलीम एक बात की मुतकाती है, इंसान कुछ कामयाब हो जा, एक इंसान कामयाब हो जा। अगर ईमान वाला है कामयाबी चाह रहा है, गैर ईमान वाला है कामयाबी चाह रहा है, मुनाफिक है कामयाबी चाह रहा है, मोमिन है कामयाबी चाह रहा है, हर एक कामयाबी चाह रहा है। आप देखते नहीं, इसी कामयाबी की तलाश में लोगों ने इस जमीन से रहकर चांद का सफर किया है, लाखों रुपया खर्च किया है, अरबों खरबों डॉलर खर्च किया है, इस जमीन से चांद तक गए हैं। चांद उन्हें देखकर मुस्कुराया होगा, चांद उन्हें देखकर मुस्कुराया होगा।
होगा और मुस्कुरा कर जबाने हाल से कहा होगा, ए जमीन के बेवकूफो, तुमने कामयाबी हासिल करने के लिए न जाने कितने अरबों करोड़ों डॉलर को खर्च किया है, न जाने कितने रातों की नींद को कुर्बान किया है, न जाने कितने दिनों के चैन को कुर्बान किया है। ए बेवकूफो, तुम्हें कामयाबी चाहिए थी तो तुम मुश्तक न आते, बल्कि मकीने गुंबदे खिदरा के पास चले जाते, उस रसूल आखिरी की बारगाह में पहुंच जाते, जिस रसूल ने जमीन पर रहकर उंगली का इशारा किया था, तो मैंने अपना सीना चाक कर दिया, मैंने अपना सीना चाक कर दिया था। उस रसूल हाशमी की बारगाह में चले जाते, लेकिन हर इंसान ने अपने अपने मेयार के मुताबिक, अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक कामयाबी का मेयार मुतय्यन किया है। कोई कहता है पढ़ लिख लो तो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है मालो दौलत जमा कर लो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है सरबत जमा कर लो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छा मकान हो तुम कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है तुम्हारे पास चलने के लिए अच्छा कार हो तुम कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन आए इस्लाम के नुक्ते नजर से पूछते हैं, इस्लाम के नुक्ते नजर से मालूम करते हैं, इस्लाम बता तो सही कामयाबी का मेयार है क्या, इस्लाम बता तो सही कामयाबी का मेयार है क्या, क्या मालो दौलत की बुनियाद पे इंसान कामयाब होता है, क्या सुपर पावर होने की बुनियाद पे इंसान कामयाब होता है, क्या इक़्तिदार की बुनियाद पे इंसान कामयाब होता है। इस्लाम बता तो सही क्या तख्त पर बैठने से इंसान कामयाब होता है। इस्लाम नुक्ते नजर से हमें जवाब देता है ना ना, अगर मालो दर की बुनियाद से कामयाबी होती तो दुनिया के कामयाब आदमी का नाम फिरौनो शद्दाद होता, अगर तख्त पे बैठने की बुनियाद पे कामयाबी अता की जाती तो दुनिया के कामयाब आदमियों में यजीद का नाम होता। लेकिन हम देखते हैं छुरी के नीचे गला रखने वाला इमाम कामयाब है, तख्त पर बैठने वाला यजीद नाकाम। इस्लाम तू बता कामयाबी है क्या, तख्तो ताज की बुनियाद पे इंसान कामयाब कि इख्तिदार में होने की वजह से इंसान कामयाब, मालो सर होने की बुनियाद पे इंसान कामयाब। इस्लाम हमें जवाब देता है नाना, न तख्तो ताज की बुनियाद से कामयाबी है, न मालो सर की बुनियाद से कामयाबी है, न इख्तिदार की बुनियाद से कामयाबी है। मैंने कहा फिर कामयाबी का मेयार है क्या, तो इस्लाम कहता है आओ उस किताब के करीब जो किताब नाजिल हो तो रब ऐलान करे लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर मैं कुरान को पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ पैदा पैदा हो जाता। आओ उस किताब के करीब जो किताब नाजिल हो, बंदा तिलावत के लिए खोले तो पहले कुरान ऐलान कर दे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश है, ये वो किताब है जो शुकूक व शुबहात से पाक है। मैंने कहा उस किताब में क्या है, कहा तूने नहीं पढ़ा, उस किताब में तो हर एक चीज का बयान है। कहा क्या है, कहा हुदल लिन्नास है, लोगों के लिए हिदायत है। मैंने कहा क्या है, कहा हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मैंने कहा एक कुरान बता तो सही कामयाबी का मेयार है क्या, एक कुरान बता तो सही कामयाबी का मेयार है क्या, तो कुरान हमें जवाब देता है कद अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ के कामयाब वो हुआ जिसने अपने दिल और अपनी ज़बान को पाक, तहक़ीक़ के कामयाबी उसे दी गई, तहक़ीक़ कामरानी उसे अता की गई जो अपने दिल और अपनी ज़बान को जिसने पाक किया, जिसका दिल पाक ज़बान साफ, उसे कामयाबी अता की गई। अज़ीज़ान किराम, आज हम किस मंजिल पे हैं, हमारे दिल की कैफियत क्या है, हमारी ज़बान की हालत क्या है, हमारे दिल के मामला क्या है,
ہمارے زبان کے معاملات کیا ہیں، ذرا ہم مشاہدہ کریں۔ اور ایک بات میں بتا کر اپنے بات کو آگے بڑھاؤں، اس تعلق سے مولانا جلال الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا کو بڑا حسن و جمال دیا، بڑی خوبصورتی دی تھی۔ آپ کے جمال جہارا کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھوکا اگر آپ کو دیکھ لیتا تو اللہ اس کی بھوک کو ختم کر دیتا، کوئی پیاسا اگر آپ کی زیارت کر لیتا اللہ اس کی پیاس کو ختم کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا کا ایک دوست آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا، اے میرے دوست تو مجھ سے ملنے آیا ہے، بتا تو صحیح، ایک محب جب اپنے محبوب سے ملتا ہے، ایک عاشق جب اپنے معشوق سے ملتا ہے، ایک دوست جب اپنے دوست سے ملتا ہے تو کچھ تحفہ دیتا ہے، کچھ تحفہ پیش کرتا ہے۔ اے میرے دوست بتا تو نے میرے لیے کون سا تحفہ لایا ہے؟ اس دوست نے عرض کیا، حضور میں وہ تحفہ لایا ہوں جسے آپ دیکھیں گے تو رب کی شکر گزاری کریں گے، جسے آپ دیکھیں گے تو رب کی کبریائی بیان کریں گے، جسے آپ دیکھیں گے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ دکھاؤ تو صحیح وہ کون سا تحفہ ہے، دکھاؤ تو صحیح وہ کون سا ہدیہ ہے۔ اس دوست نے جانتے ہو کیا پیش کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا کے سامنے ایک آئینہ پیش کیا تھا، ایک شیشہ پیش کیا تھا۔ حضرت یوسف نے جب شیشے میں اپنے جمال جہارا کو دیکھا، حضرت یوسف نے جب شیشے میں اپنے حسن و جمال کو دیکھا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اسی طریقے سے کل میدان محشر میں ہمارا رب پوچھے گا، اے میرے بندے میں نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا، تجھے 50 سال کی زندگی دی تھی، تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، اور ایمان والے کا دعویٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اے میرے بندے بتا تو دنیا سے آیا ہے میرے لیے کون سا تحفہ لایا ہے؟ بتا تو دنیا سے آیا ہے میرے لیے کون سا تحفہ لایا ہے؟ آپ کیا پیش کریں گے؟ میں کیا پیش کروں گا؟ ہماری عبادتیں یہ ناقص ہے، ہمارا علم یہ ناقص ہے، ہمارا علم یہ ناقص ہے، ہماری عبادتیں یہ ناقص ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یہاں پر رک کر حضرت یوسف کے اس دوست سے ایک سبق لے کے جاؤ کہ جب پوچھے میرے بندے بتا تو میرا محب ہے، میری مجھ سے محبت کرنے والا ہے، بتا دنیا سے میرے لیے کیا لایا؟ تو بندہ عرض کرے گا، اے بارے الہ ہمارے پاس عبادتوں کا جمع غفیر نہیں، اے مولا ہمارے پاس ریاضتوں کی کثرت نہیں، اے مولا ہمارے پاس سجدوں کی کثرت نہیں، اے مولا ہمارے پاس علم کی کثرت نہیں، اے مولا اگر میں لایا ہوں تو دنیا سے تیرے لیے اپنا دل لایا ہوں، جس دل میں تیرے محبوب کی محبت، وہ دل لایا ہوں جو تیرے ہے۔ تو مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ ایسا دل جب بندہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو وہ سرخروئی حاصل ہو جائے گا، وہ سرخرو ہو جائے گا، دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی سے عطا کر دی جائے گی۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مقبول ہو جائیں تو اپنے دل کو صاف کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بناؤ، قلب کو نبی کی محبت کا مدینہ بناؤ، دل میں نبی اور آل نبی کو بساؤ۔ جب دل میں نبی اور آل نبی ہوگا تو پھر زبان خود بخود مدینے کے تاجدار کی غلام ہو جائے گی، زبان خود بخود مدینے کے تاجدار کی غلام ہو جائے گی۔ لیکن ضرورت ہے کہ پہلے دل میں نبی کی محبت لاؤ، پہلے دل میں نبی کے پیار، نبی کی محبت کو سجاؤ، پہلے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بناؤ، پہلے دل سے تاریکی کو دور کرو، کینہ کدورت کو دور کرو، بغض و حسد سے صاف کرو اور نبی کی محبت کو سجاؤ۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں
مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم اگر بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی لغزش ہوئی تو اپنے حبیب ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سبوں کو حق بولنے حق پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ